اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان سے کیا مخاطبت فرما رہا ہے؟ یہ آیات جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ غزوہ احد کے تناظر کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے غزوہ احد کے حوالے سے کافی کچھ مسلمانوں کو تنبیہات یا ان کو نصیحتیں اہل ایمان کو اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور غزوہ بدر سے پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے مشرکین مکہ بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، اور احد کے مقام کے اوپر یہ میدان سجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو بڑے ہی کسی بہترین جنگی ماہر اور اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر کے انداز میں اپنی فوج کو مختلف جگہوں کے اوپر تعینات فرمایا اور ان کے بھرپور مقابلے کے لیے تیاری کی۔ مسلمان بدر کی نسبت زیادہ بہتر مالی حالت میں تھے، ذرائع اسباب بھی زیادہ تھے، تعداد بھی بدر سے زیادہ تھی، اور بدر کی فتح کی خوشی، بدر کی نصرت کی خوشی بھی ساتھ شامل تھی۔ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر آپ نے 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس ٹیلے سے نہ اترے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر جنگ چھڑی، اس کی تفصیلات ہیں، اور مسلمانوں کو اس میں ایک عارضی طور پر بظاہر شکست ہوئی۔ وہ لوگ بھی ٹیلے سے اتر آئے تھے جن کو وہاں تعینات کیا گیا تھا، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ چونکہ جنگ مکمل طور پر مسلمان جیت چکے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت جو ہے وہ اس وقت تک تھی جب تک جنگ کا پانسا پلٹ نہ جائے، اور چونکہ اب جنگ مکمل طور پر مسلمانوں کے حق میں ہو چکی ہے، اس لیے وہ ہدایت اب ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو ان کے اتر جانے کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بہت پیچھے سے اپنے ساتھ ایک دستہ لے کر واپس حملہ آور ہوئے اور انہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اس پر مسلمانوں کے اندر ایک تو اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے اس کے اندر۔ ان چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک خاص قسم کی، اور پھر آخر میں جنگ کا نتیجہ بھی مسلمانوں کے حق میں برآمد نہیں ہوا، 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور اس میں انصار مدینہ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اس جنگ کے اندر کے زمانے تک منافقین کا وہ طبقہ بھی مدینہ منورہ میں پیدا ہو چکا تھا اور بڑی تعداد میں موجود تھا، جو کہ بظاہر اسلام لایا تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ مسلمانوں سے کہا کہ اب تم لوگوں کو چاہیے کہ اس جنگ کے بعد مشرکین مکہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جا کر ابو سفیان سے امان طلب کریں اور اس کے ساتھ صلح کریں۔ بعض لوگوں نے یہ تک کہا کہ تم دوبارہ سوچو، تم لوگ جنگ ہار گئے ہو تو اپنے پرانے آبائی دین کی طرف لوٹنے میں ہی تمہاری عافیت ہے، کہ اگر تم اسی طرف چلے جاؤ گے تو شاید تم بچ جاؤ گے۔ یا ایک تیسری بات جو اس کے شان نزول کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمان جو بدر کے موقع کی فتح پر نہ صرف یہ کہ بدر کی فتح سے خوش تھے، بلکہ وہ بدر کے موقع پر اترنے والی نصرت خداوندی سے بہت زیادہ خوش تھے، کہ اس موقع پر آسمان سے فرشتے اترے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی نصرت کی تھی۔ اس سے مسلمانوں کا دل بندھا تھا اور ان کے اندر ہمت اور تقویت پیدا ہوئی تھی